نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حکم میں فرض فرماتا ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم اور حکم کی تعلیم میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ مکمل ہوتا ہے، اور اگر حکم اور حکم کے خلاف روزہ گزارتا ہے تو یہ شیطان کے حکم میں روزہ ہوتا ہے، اور شیطان کے حکم میں روزہ ہے نہیں، یہ روزہ تقوی کے خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزہ اپنے حکم میں اس لیے فرض کرتا ہے کہ روزہ رکھنے والا مومن متقی پرہیزگار ہو جائے۔ روزے کا مقصود صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ کھاتا نہیں، اللہ پیتا نہیں، بقائے نسل کا عمل اللہ پروردگار کرتا نہیں کہ یہ مخلوقی عمل ہے، اور جب کوئی یہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو اللہ کے ساتھ کو پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جنت اونچی نہیں بلکہ جنت میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ کا حاصل ہو جانا اونچا ہے۔ جنت دینے والا اگر جنت نہیں دیتا تو جس طرح جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، جنت اسے حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح اللہ پروردگار کا ساتھ اس کی رضا میں پہلے ضروری ہے، کیونکہ ساتھ اللہ پروردگار اپنے علم کے ساتھ ہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن رضا و وفا میں جو ساتھ ہے، حقیقت رحمت محبت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ دینا چاہتا ہے۔ بس جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ تو چیز مل جاتی ہے، اور جو اللہ دینا نہیں چاہتا بندہ اپنے تئیں خود کوشش کر کے اس میں جا کر گر پڑتا ہے، حاصل تو نہیں ہوتی۔ یہ حاصل کرنا حقیقت میں اور ہے، اور مر کھپ کر اس میں جا گرنا، گھسیٹ کر اسے اس میں ڈال دینا، یہ اور چیز ہے۔ جب روزہ اللہ کے حکم میں کوئی رکھتا ہے تو روزہ ظاہری بھی ہے اور روزہ باطنی بھی ہے، اور جب کوئی روزہ شیطان کے حکم میں گزارتا ہے تو روزہ ظاہری بھی نہیں ہے اور باطنی بھی نہیں ہے۔ روزہ ظاہری حکم کے اندر یہ ہے کہ کھانا پینا اور بقائے نسل کا عمل نہ کیا جائے۔ جب کوئی عمل میں یہ عمل کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب کوئی خیال میں یہ عمل کرتا ہے تو روزہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حکم میں روزہ، حکم میں روزے کی تعریف۔ اب روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ اس نے توڑ بھی دیا ہے، اور جب کوئی حکم کی تعلیم میں روزہ عمل میں رکھتا ہے تو یہ روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حکم کی تعلیم کے خلاف جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو عمل میں روزہ یہ ہے کہ کوئی کھاتا پیتا اور بقائے نسل کا کام کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب خیال میں دیکھنا حرام ہوتا ہے، سننا حرام ہوتا ہے، بولنا حرام ہوتا ہے، چلنا اور پکڑنا حرام ہوتا ہے تو خیال میں روزہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ خیال میں اس کے حرام ہے، اور جب خیال میں حرام ہوتا اب روزہ حرام ہو جاتا ہے، اور جب عمل میں روزہ حرام کے اندر وہ کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے اور روزے کو نبھانا چاہیے۔ روزہ جب کوئی رکھتا ہے تو حکم میں روزہ رکھتا ہے، اور جب کوئی روزہ مکمل کرتا ہے نبھاتا ہے تو حکم کی تعلیم میں نبھاتا ہے۔ اس کا خیال بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ نہ روزے میں حرام سے روزہ حرام کرتا ہے اور نہ عمل سے روزہ اپنا توڑتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔